السلام علیکم۔ بنی اسرائیل جو یہودی تھے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، ان پر فرعون طرح طرح کے ظلم ستم کرتا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو فرعون سے نجات دی، دریا کو اللہ پاک نے سمندر کو میں راستہ بنایا، وہ وہاں سے گزر گئے۔ اور جب پتہ پانی ادھر ادھر ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے پانی بہہ نہیں رہا تھا، ادھر دریا بن کے پانی کھڑا ہوا تھا دونوں طرف، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، جب وہ گزر رہے تھے۔ اتنا بڑا اللہ نے معجزہ دکھایا۔ دوسرا معجزہ دکھایا کہ فرعون ان کے پیچھے آیا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا انہیں؟ جب اللہ نے ان کو اتنے ظلم ستم سے نجات دے دی اور پھر فرعون کے لشکر سمیت اس کو ڈبو دیا، تو انہیں تو اللہ کا زیادہ فرما بردار بننا تھا۔ اللہ نے اپنا معجزہ دکھا دیا تھا ان کو، لیکن انہوں نے اس کا بالکل اپوزٹ کیا۔ وہ سرکش ہو گئے، مطلب اترانے لگے اس بات پر کہ ہم تو بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، ہم پہ تو اللہ بڑا مہربان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد ترنت بعد وہ بیابان ایک ریگستان میں پہنچ گئے، وہ سب پھر وہاں سے نکل کے پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 30 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا، اور جب 30 راتیں ہو گئی، اللہ پاک نے 10 دن اور اس میں اضافہ کر دیا۔ تو انہوں نے اس دوران ان 40 دنوں میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ سامری نام کا ایک اس میں جادوگر تھا، اس نے کیا کام کرا، کیونکہ جب انسان اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی جولری اٹھاتا ہے، کیونکہ وہی سب سے ہلکا بھی ہوتا ہے اور کوسٹلی بھی ہوتا ہے، تو وہی اس کو اٹھاتا ہے۔ تو اس نے کیا کام کرا، ان سب کی جولری لے کر انہیں پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل دے دی، اور اس نے سامری نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور میں نے ان کے پیروں کی مٹی سے انہوں نے ہمیں یہ معبود دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور وہ سب اس کی پرستش میں لگ گئے، کیونکہ وہ لوگ تھے ہی ظالم، کہہ لو ان کو، نادان کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بچڑی کو اپنا خدا مان رہے ہیں، تو انہیں بہت جلال اور غصہ آیا کہ اتنی سب کچھ ہو جانے کے بعد، اللہ کے اتنے معجزے دیکھنے کے بعد تم یہ حرکت کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی گریباں سے پکڑ لیا کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا، کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ مجھ پہ یقین کرو، قسم کھانے لگی کہ میں نے انہیں بہت روکا، انہوں نے میری ایک بھی نہیں مانی۔ تو اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، چلو کوئی نہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ سامری کو تو اللہ نے سزا دی، وہ جنگلوں میں سیٹی بجاتا ہوا، یہی وہ سب کرتا ہوا، مطلب اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ اسے کوئی چھوتا تھا تو وہ بھی اس بیماری میں گرفت ہو جاتا تھا۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اتنی اللہ پاک کسی کو نعمتیں دے، اتنے معجزے دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی جو قوم اتنی سرکش ہو تو اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے یہودی جو ہیں یہ پکے دشمن ہیں اس اللہ کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، کیونکہ ان کے لیے اللہ پاک نے بہت ان کے پاس نبی بھیجے، سب کچھ ان کے لیے کیا، لیکن یہ کیا نا ایک طریقے سے پوری طریقے سے نافرمانی ہے۔ یہ بہت کم ہدایت پاتے ہیں، بہت کم ہدایت اللہ کی مانتے ہیں، اور یہ زیادہ تر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔